غوث پاک بیان کرتے ہیں، پوری دنیا کے اولیاء سنتے ہیں، غوث پاک بیان کرتے ہیں، جنات سامنے ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے کہ افق بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جتنے زمین پہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ کہی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے ایک بات کہی نا کہ بھائی واقعات آپ سنائیں، پر واقعات کی کوئی استنادی، کوئی اس کی مستند، کوئی اس کا سورس تو ہونا چاہیے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا محدث دہلوی جن کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے، یہ کس سن کے عالم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے بعد، وحی کا سلسلہ ختم ہو جانے کے صدیوں کے بعد پیدا ہوئے، صدیوں بعد ہونے والا ایک واقعہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، عالم ارواح میں کیا ہوا، قبروں میں کیا ہوا، اور جو ہے وہ مر چکے ولیوں نے کیا کیا، کیسے پتہ چلی یہ بات؟ کون سا سورس ہے آپ کے پاس؟ عالم ارواح میں کیا ہو رہا ہے، عالم ارواح میں کیسا کیا ہو رہا ہے، یہ محدث دہلوی کو کیسے پتہ چل گیا؟ محدث عبدالحق دہلوی کو اور شاہ عبد القادر جیلانی نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کیا کہا، یہ کیسے پتہ چل گیا ان لوگوں کو؟ یہ جو جاہل لوگ ان کی بیٹھ کر کے بات سنتے ہیں، یہ ان کا گریبان پکڑ کے ان سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ بھائی آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک بات آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے اس دعوے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا تھا ولیوں سے؟ کوئی پوچھتا کیوں نہیں ان سے؟ اصل میں یہ لوگ اتنے جری اس وجہ سے ہو گئے نا کہ عوام نے ان کو کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ تم کچھ بھی بولو، ہم بس سبحان اللہ کہیں گے۔ تم جو ایک اچھا بڑا امامہ لے کر کے اور جبہ قبہ پہن کر کے ممبر پہ آ کے بیٹھو، اسٹیج پہ آ کر کے بیٹھو، تم کچھ بھی بولو، ہم نے اپنا دماغ ایسا ہلکا کیا ہوا ہے نا کہ تم جو کہو گے ہم سب پہ سبحان اللہ کہیں گے۔ جیسے فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا فاستخف قومہ فاطاعوہ، کہ اس نے اپنی قوم والوں کو ہلکا سمجھا تو قوم والوں نے بھی اس کی اطاعت شروع کر دی۔ یہ طبقہ جاہلوں کا ایسا طبقہ ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کو ایسی چھوٹ دی ہوئی ہے، کبھی پوچھیں گے نہیں۔ ان کو پتا ہے بھائی ہم تو کوئی ایک حدیث ہم کو پیش کرنی ہوتی، کہیں سے پڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو جب تک کہ اس کی استنادی حیثیت نہ دیکھ لیں، کم سے کم کسی ایک محدث کی تصحیح نہ دیکھ لیں، ہم ہمت نہیں کر پاتے اس کو ممبر پہ بیان کرنے کی، کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ ہماری عوام الحمدللہ اتنی بیدار ہے، اتنی بیدار مغز ہے، اور اتنا ماشاءاللہ اویئرنیس ہے عوام کے اندر کہ تھوڑا سا بھی اگر کسی کو شک ہوا فوراً آ کر کے ہم سے سوال کرے گا ممبر سے اترتے کہ آپ نے فلاں حدیث پیش کی، اس کا حوالہ پیش کریں، اس کی دلیل دیں، کس نے اس کو صحیح قرار دیا ہے بتائیں۔ یہ اصل مجرم ان کی عوام ہے، ان کی عوام نے نا ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، وہ پوچھتے ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سارے ولیوں نے، بھائی آپ ولی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سارے صحابہ اللہ کے ولی ہیں، سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، بڑے بڑے محدثین اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، بڑے بڑے فقہاء اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، یہ سب کیا ہے؟ ہم کو پوری اللہ تعالیٰ سے حسن ظن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہے۔ صحابہ کے بعد کسی کے بارے میں یقینی طور پہ تو اس کی ایمان کی گواہی نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ یہ تو اولیاء سے بھری ہوئی امت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء نے سارے نے سر جھکا دیا، کیا صحابہ بھی اس میں شامل ہے؟ صحابہ نے سر جھکا دیا ان کے سامنے، ان کی گردن ان کا شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا پیر کیا صحابہ کی گردن پہ؟ نعوذ باللہ۔ کیا صحابہ اللہ کے ولی نہیں؟ کیا اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہے؟ کیا وہ خواتین ازواج مطہرات وہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ نہیں ہے؟ کیا حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی ولیہ نہیں ہے؟ کیا حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ شاہ عبد القادر جیلانی کا پیر ہر ولی کے گردن پر ہے، تو کیا یہ حضرت آسیہ کے بھی گردن پر ہے، حضرت مریم کے بھی گردن پر ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ ایسی خرافات کر لے جاتے ہیں اور ان کی عوام کیسے ان کو برداشت کر لیتی۔ جی شعبان بھائی آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے۔ اصل میں ولایت کو انہوں نے ایک منصب پورا بنا دیا، یعنی جیسے نبوت اتاری جاتی ہے ایسے ان لوگوں نے صورتحال یہ بنا دی ہے نا کہ گویا ولایت بھی نبوت کی طرح اترتی ہو۔ حالانکہ ولایت ایک صفت ہے،
جس کے اندر بھی ایمان ہے اور عمل صالح ہے اور وہ جس درجے میں ہے اسی درجے میں وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ولایت کو نبوت کے مقابلے میں ایک چیز بنا دی. بلکہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے ایک ڈھنڈورا بنایا ہوا ہے, ایک پوری گفا بنائی ہوئی ہے ولایت کی, اور اس کو اختراع کیا ہے اپنی طرف سے, اور بنا کر کے پھر اس کو ایک الگ سسٹم, یعنی ایک نبی اور نبی کے مقابلے میں انہوں نے ایک ولی بنایا ہوا ہے. جیسے سید الانبیاء بنایا ہوا ہے ویسے انہوں نے سید الاولیاء بنایا ہوا ہے, اور ایک پورا سسٹم نبوت کے مقابلے میں ولایت کا یہ چلا رہے ہوتے ہیں, اور اس سسٹم میں پھر یہ ساری بات کہتے ہیں. اور پھر اس میں جب تمام اولیاء کہا نا, تو انبیاء بھی شامل ہو گئے. بھئی جب آپ کہتے ہیں نا کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تمام اولیاء نے گردن جھکا دی, تو پھر آپ نے تو ضمناً اس لفظ میں جو ہے انبیاء کو بھی شامل کر دیا, کیونکہ انبیاء بھی ولی ہیں. وہ منکش ہے نا کہ جو ہے ان کا قدم ہر ولی کی گردن پہ. تو آپ کو یہ کہنا پڑے کیا نبی ولی نہیں ہے؟ تو نبی بھی ولی ہے, اور آپ خود کہتے ہیں کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے. تو ایسی صورت میں تو پھر نبی نے بھی گویا جھکا دیا ولایت کے منصب میں. جب آپ نے ایک پورا سسٹم باندھا ہوا ہے, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولایت کو آپ لے کر کے چلتے ہیں, صحابہ میں بھی آپ یہ سسٹم لا کے بنا دیتے ہیں کہ بھائی ولایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب ملا ہوا ہے منصبی طور پہ. حالانکہ یہ منصب کی چیز نہیں, یہ ایک صفت ہے. ایمان عمل صالح جس درجے میں ہو اس درجے میں وہ اللہ کا ولی ہے, لیکن نبوت ایک منصب ہے, یہ صفات سے نہیں ملتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتارا جاتا ہے, دیا جاتا ہے, یہ منصب تفویض کیا جاتا ہے, اس میں کسب نہیں ہے. لیکن ولایت میں اللہ کی عطا کے ساتھ ساتھ کسب بھی ہے. ایمان آدمی لایا ہے, نیک عمل کر رہا ہے. وہ انہوں نے جس عموم میں جس پیرائے میں اس جاہل شخص نے بیان کیا ہے, وہ پیرایا دیکھیے کہ سب کو سمیٹ لیا ہے, اور کہہ رہا سب سامنے کر دیے گئے. سب سامنے کر دیے گئے کیا مطلب؟ یعنی سارے حجابات کائنات کے اٹھا دیے گئے, دنیا کے سارے حجابات اٹھا دیے گئے, برزخ کے سارے حجابات اٹھا دیے گئے, ہاں مردوں کے حجابات اٹھا دیے گئے, زندوں کے حجابات اٹھا دیے گئے. وہ سارے حجابات اٹھا دیے گئے, سارے جنات سامنے ہیں, سارے انسان سامنے ہیں, سارے مردے سامنے ہیں, اور سارے لوگوں نے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں کہ بھائی لیجئے یہ ہماری گردن پر آپ کا پیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گویا کوئی منصب ہے, یہ ایک ٹھیک ایک شریعت سازی ہے. صاف ایک شریعت انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اور صاف نبوت کے برابر ایک ولایت کا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے جو نبوت میں ڈاکہ زنی ہے. اور یہی وہ راہ ہے جس راہ سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اور یہی وہ راہ ہے جس راہ سے تمام لوگ جو بزرگوں کا نام لیتے ہیں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہم کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے, ہم طریقت کے راستے پر ہیں, یا اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہوا. یعنی یہ ولایت کا جو ان کا بدعتی سسٹم ہے, یہ جڑ ہے. بدعتی سسٹم ولایت کا جڑ ہے تمام ان کی گمراہیوں کی, ان کی تمام گمراہیوں کی یہ جڑ ہے. اسی لیے اس کو یہ اپنی کہانیوں میں بڑی بلندی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. جی اچھا, ولایت کیا ہے؟ ولایت تو شریعت کے پابندی کا نام ہے نا. اور ہماری شریعت ہم سے کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تواضعوا, کہ تم تواضع اختیار کرو. یعنی ایک ہیوملٹی اور ایک طرح کا آپ کی شخصیت میں انکسار اور عاجزی ہونی چاہیے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں, اس کائنات پہ رسول اللہ سے بڑا بشر کون پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انا سید ولد آدم ولا فخر, کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن میں اس پر کوئی فخر نہیں کر رہا. یعنی ایک نیک بندے کا, ایمان والے بندے کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فخر نہیں کرتا. اس کو جو نعمتیں ملتی بھی اس کو اللہ رب العالمین کی کا احسان سمجھتا ہے, وہ اپنی کوئی اس کو فضیلت نہیں سمجھتا ہے. اور یہاں تو صورتحال یہ کہ گردن پر قدم, ولیوں کی گردن پہ قدم رکھا ہوا ہے. ولیوں کی گردن پہ قدم یہ کوئی تواضع والی بات ہے؟ یہ تو تکبر اور فخر والی بات ہے, کسی کی گردن پہ قدم رکھنا. ہاں یہ تو خود یہ توہین ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی, یا ان کی تعریف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا پیر, اچھا میرا پیر کسی گنہگار کے گردن پہ نہیں ہے, ولیوں کی گردن پر میرا پیر ہے. ہاں قدمی حاذی علی
रक़बती कुल्ले वलीयिन, कुल्ले वलीयिन, कुल्ले वलीयिन कि मेरा ये कदम हर वली के कदम, मेरा ये कदम हर वली के गर्दन पर है। तो वली की गर्दन पे कदम रखना ये क्या है भाई? ये शरीयत का हुक्म है कि वलियों की गर्दन पे कदम रखो। आप एक शख्सियत की अजमत को बयान करने के लिए आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि आपने दुनिया में आने वाले और इनसे पहले और इनके बाद, क्या नहीं कह रहे, आलम अरवाह में भी जो है उन्होंने भी गर्दन झुका दी आलम अरवाह में, यानी जो आइंदा अल्लाह ताला के वली आने वाले, हजरत इमाम महदी भी इसके अंदर शामिल हो गए भाई। इमाम महदी जो आने वाले वो भी इसके अंदर शामिल हो गए कि इनका कदम जो है वही इमाम महदी की गर्दन पर भी है। सहाबा से लेकर के इमाम महदी तक सबके गर्दन पे इनका कदम रखा दिया। तो आपने एक वली की अजमत बयान करने के लिए क्या तमाम औलिया का मर्तबा गिरा नहीं दिया कि सबने अपने सर इनके सामने झुका दिए? और सर झुकाना ये कौन सी शरीयत का हुक्म है? इन्होंने सर झुकाने की बात भी कही है ना। शेखर शायद फिर से एक बार तवा चलाइए तो वीडियो। जी चलाएं जरा एक बार क्लियर हो जाए। गौसपाक बयान करते हैं, जिन्नात सामने होते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि जब गौसपाक ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह की तरफ से जोड़ा आया और कायनात के सारे जिन्नात और इंस और फरिश्ते गौसे पाक के सामने कर दिए गए कि उफक भर गया और मुस्तफा जाने रहमत ने कहा बोल मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो जितने समीप पे थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जितने झुका दी उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो आलम अरवाह में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी। फरिश्तों को भी कहा है, यानी फरिश्तों में जिब्रील भी, मिकाईल भी, इसराफील भी, सारे फरिश्तों ने भी गर्दन झुका दी। अल्लाह मेरे भाई जो कोई कि अल्लाह ने कहा, हाँ अल्लाह उसके रसूल ने कहा, यानी अल्लाह उसके रसूल के अलावा यानी तमाम अंबिया रसूल भी इसके अंदर आ गए ना फिर तो, क्योंकि अंबिया और मुरसलीन भी अल्लाह ताला के वली होते हैं भाई। सारे ईमान वाले अल्लाह ताला के वली होते हैं। जो बरेलवी सुन रहे हैं इस वक्त हमारी इस स्ट्रीम को, मैं उनसे कहता हूं कि ये क्या है भाई? हाँ ये क्या है? ये क्या आपने तमाशा बना करके रखा हुआ है दीन का? क्यों आपके स्टेज पर ऐसे लोग आते हैं, तकरीरें करते हैं और इस तरह से अल्लाह ताला के औलिया की तौहीन करके आपके सामने चले जाते हैं? आप कैसे ये तौहीन बर्दाश्त कर लेते हैं? हाँ इससे बढ़कर के औलिया अल्लाह की और क्या तौहीन होगी कि उनकी गर्दनें झुक रही हैं और शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का पैर उनकी गर्दनों पर है। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को, हम इसको नहीं मानते हैं तो इसको गुस्ताखी कहते हैं। यानी गुस्ताखी इनके यहाँ क्या है कि इस झूठ और मुबालगे को नहीं तस्लीम करना। भाई हम जो भी हैं, जो भी मुस्तनद बुजुर्ग हैं जिनके बारे में भी किताबों में सही तरीके से मौजूद है कि भाई अल्लाह के नेक बंदे थे, मुहद्दिस थे, फकीह थे, खतीब थे, जाहिद थे, आबिद थे, तो उनको हम तस्लीम करते हैं। लेकिन इनकी झूठी कहानी को जो नहीं तस्लीम किया वो गुस्ताख। अब ये झूठी कहानी बंदा बयान कर रहा, हम इसका रद्द कर रहे हैं, हम इसको नहीं तस्लीम कर रहे हैं, गुस्ताख हो गए। ये इनका तरीका है। करामत का मुनकिर बोल देते हैं शेख, करामत का इनकार करना, करामत का मुनकिर। ऐसी सब करामतें सही तो होना चाहिए, तस्दीक की जाए। हम ये वो हमसे इस बात की उम्मीद रखते हैं। यानी उनका कहना ये है ना कि जैसे कहते हैं ना कि ईसाई कहते हैं कि तुम हजरत ईसा को नहीं मानते, यानी वो जिस तरह मानते हैं उस तरह माने तो मानना होगा। तो इसी तरह जैसे ये करामतों को मानते हैं हम भी वैसे मानेंगे तो ये कहेंगे कि हम उसके मुनकिर नहीं है, वरना ये हमको मुनकिर ही कहेंगे। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।